اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رشتہ دار اور کچھ دوست میرے ایسے تبدیل ہونے پر اور آپ کے ساتھ مسلم لگانے پر نیو فرقہ بنانے کا الزام دیتے ہیں. یہ تو پرانا ہو گیا، پٹ گیا بھائی، یہ دونوں محاورے پٹ چکے ہیں. ایک مجھے قادیانی کہنے والا، جو کوئی کہنا جی قادیانی ہے انہوں کو چیشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، وہ کہے گا کتاباں چینج ہو گئی ہیں، انہوں کو اے ہوں ہوئی نے ہوں پتہ لگیا جے. تو اور جو کہ فرقہ بنا لیا انہوں کو کیوں فرقہ بنانا کوئی بری گل ہے؟ کہنے گے ہاں تو دسو پھر دیوبند بریلوی فرقے کنے بنائے نے؟ پہلے تو انہوں نے گالاں کڈو نا اگر یہ بری چیز ہے. تو یہ تو پھکی اور الزامی جواب ہے. باقی ہے کہ اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نیو فرقہ بنانے کا الزام، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بھائی فرقے کی چندہ بک ہوتی ہے، فرقے کی مسجد ہوتی ہے، فرقے کا کوئی مدرسہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، اور ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. اس میں سے کوئی ایک گندگی بھی جو فرقوں کی نشانی ہے ہم میں دکھائیں آپ، ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو فرقے تو یہ خود بنا کے بیٹھے ہوئے. I belong to medical profession gives the optimum solution regarding the job of woman wife. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اچھا، میڈیکل کے ساتھ as our system does not support gender segregation. سیگریگیشن تو ہے نا جی، کچھ کالجز تو ہیں، فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے وہ لڑکیوں کا ہے ایبسولوٹلی، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ سارے کالجز اس طرح نہیں ہیں، میجورٹی میں تو کو ایجوکیشن ہے. تو یہ تو حکومت کے کرنے کے کام ہے، ہم تو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کو. بہرحال جب تک کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو حجاب کے اندر، پردے کے اندر یہ سارے معاملات چلائے جا سکتے ہیں، ساری حدود اور قیود کے اندر کوئی چھپی دوستی نہ ہو. یونیورسٹیز میں ابھی بھی میجورٹی یونیورسٹیز میں تو لڑکوں کی اور لڑکیوں کی لائنیں بالکل الگ ہوتی ہیں. اگر کوئی پاک باز رہنا چاہتا ہے تو وہ ضرور رہے. تو میں تو کہتا ہوں میڈیکل تعلیم بچیوں کی خصوصاً گائنی کی فیلڈ میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب کبھی اس طرح کا میڈیکل ایشو آتا ہے تو دیندار لوگ بھی کہتے ہیں جی کوئی گائناکالوجسٹ جو ہے وہ عورت چاہیے، مرد نہ ہو. دوسری طرف عورتوں کی تعلیم کی بھی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو بھئی اس ٹائم پھر عورت کہاں سے آئے؟ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آلموسٹ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں اس میں ایک نہیں درجنوں گائناکالوجسٹ فیمیلز موجود ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو کچھ سال پہلے تک تو مردوں کو ہی عورتوں کو چیک اپ کروانا پڑتا تھا پریگنینسی کے پوائنٹ آف ویو سے. سادہ الفاظ میں بیان فرما دیں کہ بینک میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری جائز ہے یا ناجائز؟ جی جائز ہے، سیکیورٹی گارڈ کی نوکری بالکل جائز ہے. سیکیورٹی گارڈ تو کسی گرجے کے باہر بھی کھڑا ہوا ہے نا، اس کی نوکری جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے نا. اگر آپ اس لیول کی قدغن لگائیں گے تو پھر کل کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو کوئی کھانا نہیں بیچنا، یا کوئی بینک کا ملازم اگر دودھ دہی کی دکان پہ جائے وہ کہ میں تمہیں دہی نہیں دوں گا. اس طرح تو نہیں ہوگا. دنیا میں نظام ایسے چل تو نہیں سکتا نا. ہاں جی. اگر فجر کی نماز میں ہم لیٹ ہو جائیں تو دوسری رکعت میں شامل ہو کر سلام کرنے کے بعد ہم رفع الیدین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری رکعت میں آپ شامل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے دوسری رکعت آپ کو مل گئی ہے. تو ابھی آپ کی ایک رکعت باقی ہے. اب وہ جو رکعت آپ کی باقی ہے، ایک تو آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی شامل ہو کے، جو سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی. اور دوسری رکعت چونکہ ایون رکعت ہے وہ بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی. وہ آپ نے سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، رفع الیدین نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کی دوسری رکعت ہے. اور رفع الیدین پہلی اور تیسری میں ہوتا ہے، سٹارٹ میں. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہر رکعت میں ہوتا ہے، لیکن جو سٹارٹ والا رفع الیدین ہے وہ پہلی میں ہوگا، تیسری میں ہوگا، اور اگر وتر ہے تو 5ویں میں، 7ویں میں، اور رکعتوں میں. تو باقی نمازوں میں بھی اسی طریقے سے ہے. جب آپ
امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کتنویں رکعت پڑھ رہے ہیں. اگر تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہے تو بغیر رفع الیدین کی شروع ہوگی، اگر تیسری ہے تو رفع الیدین کے ساتھ شروع ہوگی، اور اگر چوتھی ہے تو پھر بغیر رفع الیدین کی شروع ہوگی. جو لوگ ادھار رقم واپس نہیں کرتے ان لوگوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ جہنمی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. اس سے اور کوئی بڑی بات کی جا سکتی تھی؟ میرے لیے تو اس سے بھی ایک بڑی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے جب مقروض کا جنازہ لایا جاتا آپ جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جب تک اس کا قرضہ نہیں اترے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسعت دے دی، بیت المال سے آپ خود قرضہ اتار دیتے تھے، اور ساتھ پھر وہ آیت پڑھتے تھے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ چونکہ یہ میرے بچوں کی جگہ ہے اس کا قرض میں خود ادا کروں گا. حالانکہ قرآن میں یہ نہیں تھا، قرآن میں کچھ اور تھا. قرآن میں یہ تھا کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے بچوں کا قرض اتار رہے ہیں، روحانی بچوں کا، حالانکہ یہ بچوں کا کام تھا کہ اپنے روحانی باپ کی خدمت کرتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لیں، اس پہ میں عرض کرتا ہوں ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں کو کھلاتا تھا، اور تمہارے پیر وہ ہیں جو نہ تمہارا مال چھوڑتے ہیں، نہ عزت چھوڑتے ہیں، نہ دولت چھوڑتے ہیں. اگر اللہ ایک ہے، حدیث ایک ہے، دین ایک ہے، تو علماء کی رائے مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء ایک نہیں ہے نا. ہاں، اور وہ غداری کر رہے ہیں نا. اچھا، یہ مسئلہ صرف علماء کے ساتھ ہے. آپ اگر کہیں کہ اگر فزکس کی بک ایک ہے، اسی طریقے سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ہے، تو یہ دنیا میں ہر جگہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی مختلف انداز میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں پڑھائی جاتی جناب، ایک ہی انداز میں پڑھائی جاتی ہے. پوری دنیا میں انٹیگریشن کیلکولس ایک ہی انداز میں پڑھایا جاتا ہے. آپ پاکستان کی میتھمیٹکس کی بک اٹھا لیں، امریکہ کی اٹھا لیں. آج کل تو ہر ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں، آپ امریکن پروفیسرز کے لیکچرز لگائیں، وہ تمام جو میتھمیٹکس ایک لیول کی ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان کے لیکچر اٹھائیں، انڈیا کے پروفیسرز کے لیکچر اٹھائیں، آپ کو ایک زبر زیر کا فرق نہیں نظر آئے گا. کیونکہ وہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری نہیں کر رہے، علماء کر رہے ہیں غداری اپنی کتابوں کے ساتھ. اس لیے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. ہاں، جو معنی اچھل اچھل کر نکل رہا ہے وہ نہیں ثابت ہوگا. اس میں ہمارے وہ استاد مفتی اکمل صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں نا جی، تو امی غیر اللہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو تانا ہے یہ تم ہمیں دے رہے ہو یا اللہ کو دے رہے ہو؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میں نے آیت کو نازل کی ہے، یہ تو میرے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب کوئی کہتا ہے جی امی کو روٹی نہ منگا، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ کس مدد کی بات ہو رہی ہے، دعا کی بات ہو رہی ہے. امی سے روٹی مانگنے کا تو حکم ہے قرآن میں، اور امی کو حکم ہے کہ وہ دے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہاں، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. یہ کون سی مدد ہے؟ یہ ہے دعا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون. بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہے، لیکن کون سی پریشانی؟ جو دعا کی شکل میں ہو. ویسے تو ایک شخص میرے پاس آتا ہے، مجھے کہتا ہے پانی پلا دے، میں اسے پانی پلا دیتا ہوں، میں نے پریشانی دور کی ہے.
لیکن وہ میری قبر سے مجھ سے نہیں مانگ رہا، یا میں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوں وہ مجھ سے نہیں مانگ رہا. ویسے وہاں سے بھی مانگ سکتا ہے، فون پہ نیشنل کی 2 بوتلیں بھیج دو، وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی اسباب میں. لیکن غائب میں جو پکارنا یہ دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کے اوپر، آپ فرشتوں سے بھی بارش مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر ایک شیعہ عالم نے بھی بات کی تھی تو میں نے انہیں بھی جواب میں کہا تھا چھوڑ دو یار مشکل کشائی کو. اس پلانٹ ارتھ پہ مخلوقات میں نمبر 1 کوئی مشکل کشا اگر ہے نا اسباب میں، وہ سورج ہے. سورج ختم ہو جائے سارے بابے موک جان دنیا تو ظاہر ہے روٹی ختم ہو جائے. جب قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں بھی روٹی کھاتے تھے، اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے تو بابے تشائی کوئی نہیں. سورج ختم ہو جائے زمین غلہ نہیں اگائے گی، جانور مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج سے مدد مانگے؟ سورج کی روشنی سے ہی، اس کی تپش سے سمندر ویپریٹ ہوتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے وہ پانی گلیشیئرز کی شکل میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، بارش کے ذریعے ہم پہ برستا ہے، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور اس سے دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی اور زمین کے اوپر بھی. زمین کے نیچے سے تو ہم نکال لیتے ہیں کنویں کی شکل میں، اوپر دریا بہتے ہیں. یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل، فوڈ کا سائیکل ایک سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. کیا کبھی کسی مسلمان کو تو چھوڑ دیں، کسی انسان کو بھی یہ وہم آیا ہے کہ وہ سورج سے مدد مانگنا شروع کر دے؟ المدد یا سورج. سرکار اگر سورج سے مدد نہیں مانگ سکتے تو باقی تے بابے تے شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گل ہے، وہ خود سورج کے محتاج رہے. تو یہ توحید اپنے عقیدے میں بالکل واضح ہے. یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا پرچیوں پہ بھی کہ یہ کیا ہوا 60 سال کی زندگی کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم. انصاف اور عدل تو یہ تھا کہ دنیا میں جس نے 60 70 80 سال شرک کیا، 80 سال اسے جہنم میں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ایک نہ ایک دن نکال کے جنت میں بھیج دے. تو یہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرنے والا قیامت کے دن کہ کوئی شرک کے ساتھ آیا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی چاہے گا تو. لیکن شرک تو قیامت میں بھی معاف نہیں ہونا. سیدھی سی بات ہے. اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں بول سکتے آپ. لا تبدیل لکلمات اللہ. تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں 60 سال کے بدلے ہمیشہ کی جہنم. یہ تو صفت عدل کو چیلنج کرنے والی بات ہے. نہیں جناب، یہ صفت عدل کا مسئلہ نہیں ہے، اس گناہ کی سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہے. شرک اتنا قبیح اور سنگین جرم ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں ہے. لہذا اس کی کم از کم سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے بندہ، اگر وہ توبہ کے بغیر مرے تو. ہاں توبہ کر کے مرے تو سورہ الفرقان میں آیا 3 بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں آیت نمبر 69 میں، شرک، قتل نہ حق اور بدکاری. اور آیت نمبر 70 میں فرمایا اگر کوئی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے دنیا میں، اس کے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں سے بدل دیں گے. اور اس میں شرک کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا. آخرت میں معاف کوئی نہیں ہوتا. تو چونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے لہذا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اس وجہ سے نہیں کہ جی 60 سال کیا تو اب 60 سال کی سزا ملے گی، نہیں، 60 دن بھی کیا ہے اور بغیر توبہ کے مرا ہے. چونکہ یہ جرم بہت بڑا تھا. دنیا میں اگر کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ شرک تھا. دنیا میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تو وہ خدا کی شناخت ہے. اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا عیا ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی ہے ہی نہیں ہے.
اس کے باوجود کوئی اللہ کو سیریس نہ لے. اور وہ انسان جو روٹی کا محتاج ہو, روٹی کھا لے تو پیشاب کرنے کا محتاج ہو, اپنا پیشاب بھی نہ روک سکے, پیشاب کر لے تو 24 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ نیند کا محتاج ہو, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہ سوئے تو اگلے 24 گھنٹے اس کی مشین کام ہی نہ کر سکے. اور چوتھی چیز کہ مر جانا ہو اس نے. یہ 4 کمزوریاں جس انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں, اگر اس کی کوئی عبادت کرنا شروع کر دے تو اس کی سزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہی ہونی چاہیے. یہ بالکل جسٹیفائی ہے. بہرحال یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا میں یہ بات سمجھ آ جائے. لوگوں کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں, نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے گھس جاتے ہیں, انہیں عقیدہ توحید کی سمجھ بھی نہیں آتی, اور وہ جان بوجھ کے ایسے ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اللہ نے ظلم کیا, نہیں, جان بوجھ کے دل گواہی دیتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ بابے آڑے آ جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, بابے پہلے مارنے پڑے جائے, ذہن ہی رکھنا. ہاں, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر وہابیہ کی باتیں ہم صحیح مان لیں, ہمیں اپنے بزرگوں کو مشرک ماننا پڑ جائے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن و حدیث کو غلط ماننا پڑ جائے گا, نہ, انہیں پتا تھا قرآن و حدیث میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. ان کا ہمارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں نہیں, ساروں کے بزرگ ہی فارغ ہیں. یہاں جو سید کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہندوؤں کی اولاد ہے نا. تو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے جو پرکھ تھے, ہمارے تو پرکھ تو ایسے بھی گئے گزرے تھے, منگول جو تھے, وہ تو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے, وہ تو سارے فارغ ہو جائیں گے. تو اس غم میں جو اسلام ہی نہ قبول کروں, بھئی وہ جدھر گئے ان کو چھوڑو یار, اپنی فکر کرو. ہاں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا پابند کیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیٹس آل. اس لیے اس مسئلے کو ہلکا نہ جانے, یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس لیے کوشش کریں, اپنا تن من دھن لگا دیں اپنے ان رشتہ داروں کو جن کو آپ جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کو مرنے سے پہلے اللہ کی شناخت کروا دیں, توحید کا صحیح تعارف کروائیں. الحمدللہ, یعنی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے میرا یہ فخر ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں نے جتنے آسان انداز میں توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے, اس سے پہلے کسی نے اس طریقے سے اس بات کو نہیں سمجھایا تھا. لوگ تو ادھر ہی فیل ہو جاتے تھے, جی امی تو روٹی نہ منگیے نہ لٹھوس, مڑ کے جواب دئیے, اڈی اڈی بونگی ماری ہے. تو میں نے جتنے انہوں نے آلو فٹ کیے, میں اتنے ہی وہ مزید پھر اگوں انہوں نے الزامی جواب دیے. جدھر تک بھاگ سکتے تھے نے ان کو بگایا. آپ میں سے مجھے بتائیے کتنے لوگ ریئل ٹائم ایسے ہیں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کا عقیدہ توحید صحیح ہوا ہے. الحمدللہ لا کل حال. تو اب یہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے ماں باپ تک, رشتہ داروں تک, دوست احباب تک یہ بات پہنچانی ہے. جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں. اور اللہ کا شکر ہے صرف عقیدہ توحید نہیں, ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہم نہیں سمجھایا. ہاں, جن لوگوں نے چندے کھائے تھے ختم نبوت کے نام کے اوپر, ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا تھا. ہم نے آگے بتایا کہ یہ کہاں سے ختم نبوت کے مجاہدین ہیں, یہ اینٹی قادیانی مجاہدین ہیں. ختم نبوت پہ تو ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے. ان سے چندے لے کے کھا رہے جن بزرگوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے بنائے ہوئے. تو ختم نبوت بھی الحمدللہ ہم نے کلیئر کیا اللہ کے فضل سے. کیا سوئی گیس کم آنے کی صورت میں کمپریسر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو کئی سال پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور اس کے نقصانات بھی بتائے تھے. شرن بھی یہ چیز بالکل غلط ہے, قانوناً بھی غلط ہے. بالکل نہیں ایسا کر سکتے جی, بچ جائیں. کیونکہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے باقی لوگوں کی آپ حق تلفی کر رہے ہوں گے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ سوئی گیس کا معاملہ وہ والا نہیں ہے جو زمین سے پانی نکالنے والا ہے کہ وہ اپنا بیلنس ہو جانا ہے سارے کا سارا پانی. اس میں بھی خیر گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا کوئی کنواں نہ کھودا جائے, جس طرح یہ ہاؤسنگ اسکیم والے بڑے بڑے ٹیوب ویل لگا لیتے ہیں اور لوگوں کا واٹر ٹیبل نیچے چلا جاتا ہے. وہ بیچارے
3-4 لاکھ روپے، اب تو 5-6 لاکھ روپے اسلام آباد میں ایک بورنگ کا لگتا ہے، وہ 2-3 مہینے پانی نکالتے ہیں، پھر کوئی ہاؤسنگ اسکیم والے کو بڑا ٹیوب ویل لگاتے ہیں، وہ پانی سارا ادھر سے بھی ساک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی قانون بننا چاہیے کہ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں لوگ بیچارے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، وہاں پہ بڑے کنویں تو نا سارے ایک سائز کے کنویں لگاؤ نا، تو وہ سارا پانی، تو یہ کمپریسر والا معاملہ بھی بالکل ڈینجرس بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ماں باپ سخت ناراض ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی کا گناہ ہوگا؟ جی ان کا علاج ہی تو میں نے کہا تھا نا کہ ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہیں وہ ماں باپ جو شاہی کوئی نہیں، ہاں جو تمہارے نبی کے غدار ہیں، جو اللہ کے غدار ہیں، جو تمہیں نبی کی سنت پہ نہیں چلنے دے رہے۔ گناہگار کیا ہے؟ یہ خود لعنت کما رہے ہیں ماں باپ، آپ نہیں گناہگار ہو رہے، وہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو انہیں سمجھائیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث سنائے اور انہیں کہیں کہ بھئی میرا ایمان تو جڑا ہوا ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر میرے ماں باپ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو پھر رسول اللہ کے مقابلے پہ تو ماں باپ کیا پوری دنیا کوئی شے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ انہیں بتائیں، اس کی سینسٹیوٹی بتائیں کہ آپ کو راضی کرتے کرتے اگر اللہ رسول مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو انہوں میں چٹنا ہے، اور پھر آپ کو راضی بھی اس بات پہ کروں جس میں ان کی ناراضگی کما رہا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ یہ واضح حدیث ہے بخاری مسلم۔ یہ حدیث کا تو میں نے خیر ایک پورشن آپ کو بتایا۔ حدیث پوری یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا، اس کے اوپر ایک انصاری صحابی کو ان کا امیر لگایا، اس کو راستے میں کسی بات کے اوپر غصہ آ گیا، اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جلا دو۔ جب وہ الاؤ جلا تو اس نے ان سے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اپنے امیر کی اطاعت کرو، تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ آگ کے اس الاؤ کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ انہوں نے کہا تیری یہ بات ہم نہیں مانیں گے، ہم کون سے بریلوی دیوبندی ہیں، ہاں ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بابوں کے ماننے والے تو نہیں ہیں۔ ویسے بابے کا ماننے والا ہوتا تو اس انصاری صحابی سے بڑا ہے کوئی بابا ان کا؟ مجھے بتائیں، جتنے انہوں نے یہ جعلی بابے بنائے ہوئے ہیں، یہ اصلی بھی نکل آئے، یہ جعلی اصلی بھی ہو جائیں، کیا کسی صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے خود ہی بتایا نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی بابا نہیں پہنچتا۔ تو اوریجنل جو بابا تھا اس کو صحابہ نے بابا ماننے سے انکار کر دیا۔ ہائے ہائے کتنے گئے دماغ میرا۔ ہاں انہوں نے کہا ہم نے تو نبی کا دامن تھاما ہی اس لیے تھا کہ ہم آگ سے بچیں، اور تو ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے، ہم تیرا یہ حکم نہیں مانیں گے۔ خیر واپسی پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس بابے کی بات مان لیتے نا، بابیو، یہ میں آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، تفسیر پھر اسی طرح بیان ہوتی ہے نا، شرح اسی طرح بیان ہوتی ہے، تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے ہیں۔ ادھر تو دنیا کی آگ میں چھلانگ مارتے، آگے تمہارا ٹھکانہ وہ ہوتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، معصیت میں نہیں ہے، سمپل۔ میں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز اور جماعت کروانا شروع کی، جس کی وجہ سے امام مسجد ناراض ہے اور 1-2 بندے بھی مسجد میں پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کافی دفعہ میں اس کے اوپر بول چکا ہوں۔ انہیں کہو کہ تمہاری بدبختی اتنی ہے کہ تم خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہو، میں تمہارے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اور تمہیں توفیق نہیں ہے کہ میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں، تم میرے پیچھے نہیں پڑھ رہے، تو فرقہ واری تو تم پھیلا رہے ہو۔ یہاں آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں، او جی چونکہ ادھر انفی ہے تو ادھر یہ فتنہ نہ کھڑا کرے رفع دین کا، تو تم لوگ جب حج اور عمرے پہ جاتے ہو وہاں جا کے رفع دین کیوں نہیں سٹارٹ کرتے ہو؟ تم تو سارا فتنہ کرتے ہو وہاں پہ، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں، ادھر سے الٹا کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پیچھے رفع دین نہ کرو۔ تو تم بھی اپنے ماننے والوں کو کہا کرو نا امام کعبہ کے پیچھے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھو، امت کی جمعیت کو نہ توڑو۔ سود سے کیسے بچوں؟ جتنی کوشش کروں اتنا ہی واپس آ جاتا ہوں،
اب یہ تو جنرل لکھا ہوا ہے نا, اب مجھے نہیں پتا یہ کون سی کوشش کر رہے ہیں بچنے کی. تو آپ اسلامک بینک میں پیسے جمع کروائیں, اگر آپ پیسوں کے ذریعے سود والا معاملہ کر رہے ہیں تو وہ سود میں نہیں آئے گا. باندیاں کب حرام ہوئی, اس سے آپ کا کوئی غرض نہیں ہے. ہاں تو آڈے ان کسی کام دی نہیں رہی باندھی. گھر میں کام کرنے والی عورتوں کے سامنے کس حد تک انٹریکشن کیا جا سکتا ہے؟ بھئی یہ تو مطلب جب عورتیں کام کرنے کے کتنی دیر کے لیے وہ کام کرنے کے لیے آتی ہیں, تو اس وقت تو مردوں کا کام ہے کہ وہ سائڈ پہ ہوں. یہ جو بدماش قسم کے عجیب و غریب قسم کے گھنڈے مرد ہیں, ان کو بالکل شرم و حیا نہیں آتی ہے. وہ اندر اسی طریقے سے قمیض اتار کے لیٹے ہوتے ہیں, اور ان کی بیویاں بھی جا کے جی صفائی کر دو جی ادھر. خدا کے لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے وہاں پہ اس طرح صفائی والا کو معاملہ رکھا ہوا ہے تو مردوں کا کام ہے وہاں سے نکلے. میرے یہ شادی کو آلموسٹ 18 سال ہو گئے, ہمارے گھر بھی کام کرنے والی آتی ہیں. میں جب کبھی بھی فجر پڑھ کے میں تھوڑی دیر سوتا ہوں, وہ کام کرنے والی آتی ہے. کبھی میری وائف نے صفائی نہیں کروائی, وہ کہتی ہے یہ کمرہ چھوڑ دو میں خود کر لوں گی, لیکن یہ کام نہیں کبھی کیا. حالانکہ وہ میری والدہ کی عمر کی ہیں صفائی کرنے والی, لیکن یہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. باقی انٹریکشن آپ نے کیا ان کے ساتھ کرنا ہے, یہ تو گھر کی عورتوں کا کام ہے نا, انٹریکشن کریں. آپ کو بھی کبھی مجبوراً کرنا پڑتا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کر کے کریں. بالکل. آپ کے سخت رویے کی وجہ سے آپ کے چاہنے والے اور سننے والے آپ کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں. کوئی الحمدللہ کوئی رائے تبدیل نہیں کرتا. اس کی بجائے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارا یہ سخت رویہ ہی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. میں سورہ سور کیا کسی نے شیطانی لشکر, واجب القتل, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں, تو کوئی نہیں تبدیل کرتے. وہ جو پوری دنیا بھی سخت رویے کے اوپر آ جائے, غلط کام کرنا شروع کر دے, میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو غداری نہیں نہ کر سکتا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو تبدیل کر رہے ہیں ان کو کہیں بالکل تبدیل کریں. میری ڈیمانڈ ہے کہ آپ سب لوگ بھی اگر مجھے چھوڑ دیں, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, بس اپنے نبی کے ساتھ آپ مخلص رہیں. ہاں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایسی بدبختی میں ہوں گے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ غداری کر رہے ہوں گے, اور بیچ میں تختہ مشق مجھے بنایا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی ایک ویڈیو, اسٹوڈنٹ ہی ہیں وہ, میری تو ان سے ملاقات نہیں, انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی تھی کہ انجینئر صاحب کے اوپر آپ جتنے مرضی الزامات لگا لیں, اس کا اینڈ رزلٹ اگر یہ ہوگا نا کہ ہم نے رفع دین کرنا چھوڑ دینا ہے, تو ایسا تو نہیں ہونا, کیونکہ رفع الیدین تو ہم نے بخاری مسلم کو دیکھ کے کیا ہے, انجینئر صاحب کو تو نہیں دیکھ کے کیا. انجینئر صاحب نے تو صرف بتایا تھا, جس طرح شیطان نے صرف بتایا تھا صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کے اوپر ایک فرشتہ مامور ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی تھی تو وظیفہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ بتانے والا شیطان تھا, وظیفہ کیوں بنا؟ نبی علیہ السلام کی مہر تھی. تو شیطان سے تو بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے نا اس کائنات میں. سب سے بڑا گناہگار, انبیاء کا دشمن, خدا کا دشمن, خدا کے اولیاء کا دشمن شیطان. اگر وہ بھی سچی بات کرے تو آپ نے بات کو سچا ہی کہنا ہے, تو ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل غلط بات ہے, ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس کے اگینسٹ میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا جو پیشن والا سٹائل ہے, اسی نے تو دنیا میں تبدیلی لے کے آیا, ورنہ تو آپ لوگوں نے کیجول لیا ہوا تھا. جس طریقے سے میں نے سسٹم کو للکارا ہے, اور وہ للکارا اس لیے کہ میں ڈیفینیٹلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے. تو یہ سٹائل چونکہ سنت ہے, اسے نہیں بدلا جا سکتا, یہ اس ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے, ہاں آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور یہ آپ کے جمعے کا خطبہ ہوتا تھا, یہ نہ سمجھے کہ میدان جنگ کا خطبہ ہے. اس سٹائل میں, سنت کے سٹائل میں ممبر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا, یہ چیز اگر ہم نے دیکھی تھی تو اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے. اس لیے دیکھ لیں, پوری دنیا سے آپ قرآن کی آیتیں سنتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی ایک کلپ فکر آخرت کے اوپر, قرآن کی آیات کا لیکچر, وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے, کیونکہ وہ نبی الاسلام کے سٹائل میں ہوا ہے. یہ فرق ہے. مڑ مڑ کر کے دنیا چینج نہیں آتی, جیسے نہیں رکھنا. کیا مال میں زیادہ نفع کمانا جائز ہے؟ اپنی مرضی کا نفع جتنا مرضی لیں, 100% کیا 200% لیں, 500% کر دیں, آپ سے لے گئی کوئی نہیں. ہاں, ایک بندہ اگر 50 روپے آلو لے کے
5,000 روپے کلو بیچے گا تو کون لے گا؟ تو اسلام نے کوئی اس طرح کی قدغن نہیں لگائی کہ کتنے % منافع لینا ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہوتا اگر اسلام کر دیتا، نعوذ باللہ. کیونکہ ایک طرح کا منافع لوگ نہیں لے سکتے. ایک شخص نے باہر ریڑھی لگائی ہوئی ہے، وہ اس کا کرایہ دے رہا ہے 10,000 روپیہ. ایک بندے نے دکان کرائے پہ لی ہوئی ہے، وہ اس کا کرایہ دے رہا ہے 50,000 روپیہ. دونوں ایک ریٹ پہ آلو نہیں بیچ سکتے. اگر دونوں ایک ریٹ کے اوپر آلو بیچیں گے تو مجھے بتائیں وہ دکان والا اپنا کرایہ کیسے نکالے گا؟ تو اس لیے اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہے. صرف اسلام نے ایک چیز کی ہے کہ بلیک مارکیٹنگ آپ نے نہیں کرنی کہ مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیں اور اپنی مرضی سے سٹور کر کے بیچنا شروع کر دیں اور دکان اور کوئی اویلیبل نہ ہو، پھر تو لوگ مجبور ہو کے آپ سے لیں گے نا. اسے کہا گیا ذخیرہ اندوزی. یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اوپن مارکیٹ ہے، ایک ریڑھی والا بھلے اسے 70 روپے کلو بیچے، دوسرا 80 روپے بیچے، اس کی اپنی مرضی ہے. فروٹ بھی ایک طرح کا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ پیٹی میں لاتا ہے، اس نے آپ کو آدھے بیچ میں داغی ڈال کے دینے ہیں، تو وہ آپ کو 300 روپے کلو آم دے رہا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے جی بھائی صاف ڈالوں گا لیکن 400 روپے لوں گا. وہ آپ کو سستا پڑ رہا ہے کیونکہ اس نے 300 میں اگر 2 آم بھی خراب ڈال دیے تو وہ تو آپ کو 600 روپے پڑ گیا، اور اگر 400 میں سارے آم درست ہوئے تو وہ آپ کو سستا پڑا. آج چاند کو گرے لگنا ہے، اس میں کوئی احتیاط بتا دیں. کوئی احتیاط نہیں ہے جی، بس احتیاط کرنی ہے کہ کوئی احتیاط نہیں اس میں. کوئی بتائے احتیاط تو اس احتیاط سے بچ کے رہنا ہے آپ نے. سورج گرہن میں ہوتی ہے، وہ بھی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے کہ آپ نے سورج کی طرف نہیں دیکھنا. وہ عام حالت میں بھی سورج کی طرف دیکھنے سے جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور وہ بھی صرف ڈائریکٹ دیکھنا. ویسے آپ اینک لگا کے دیکھیں، اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں. شادی بیاہ میں کسی کو بلا کر گانا بجوانا جائز ہے؟ جی، مرد مردوں میں ہو، عورتیں عورتوں میں ہو، ضرور کروائیں. کوئی شرکی الفاظ نہ ہو اور کوئی بے حیائی والا ایلیمنٹ نہ ہو. اور اگر اس طرح کی کوئی آپ کو کوئی گانے والا مل جائے تو ہمیں بتائیے گا. تو بہتر یہ کہ خود ہی لوڈی ڈال لو. اگر زور کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہو تو سلام کرنے کے بعد رفع دین کریں گے یا نہیں؟ یہ میں پہلے بات کر چکا. اگر والد اور والدہ کے فوت ہونے کے بعد کسی متنازع پراپرٹی کا فیصلہ ہو جائے تو اس میں بہنوں کا حصہ ہوگا، جبکہ والد نے اپنی زندگی میں ہی سب کو حصہ دے دی. زندگی میں تو حصہ ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ تو پہلے اپنے دماغ سے نکالیں. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں جو ہوتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وراثت کے ساتھ. اگر کسی نے دیا ہے اس کے باوجود مرنے کے بعد جو وراثت بچے ہوئے مال میں وہ سب کو ملنا ہے ایز پر شریعہ. وراثت پہ تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. آپ عمر بن عبدالعزیز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مناسبت سے کہتے ہیں جبکہ وہ صحابی نہیں؟ اور میں تو علیہ السلام بھی کہتا ہوں. رضی اللہ عنہ تو چھوٹی ڈگری ہے، میں تو علیہ السلام کہتا ہوں. کیوں کہتے ہیں؟ دعائیہ کلمات ہیں، وہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے. دیوبندیوں نے المحند المفند میں 14ویں صدی کے مولویوں کو لکھا ہے رضی اللہ عنہم. بریلوی عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بھی 450 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اعلی حضرت کو رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جائز ہے، کہہ سکتے ہیں، دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو. علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. آپ تمام مردوں کو کہتے ہیں. آپ جب قبرستان جاتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین دعا نہیں پڑھتے؟ قبر رسول پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر. رضی اللہ عنہ تو نہیں کہتے حضرت ابو بکر کو السلام علیکہ. اور نماز میں آپ اپنے اوپر خود سلام پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پہ بھی سلام ہو، تمام نیک بندوں پر ہو. اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تو یہی علیہ السلام ہے. تو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دعائیہ کلمات. اللہ کی سلامتی ہو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. امام مسلم کا جو شاگرد ہے نا، جس نے امام مسلم سے مسلم نقل کیا ہے، تو جب کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث جبرائیل آئی ہے نا، جو ایمان کے چیپٹر کا سٹارٹ ہوا ہے، اس میں پتا اس نے کیا لکھا ہے؟ قال مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. امام مسلم جو ہے یہ صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تبا تابعی بھی نہیں، تبا 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 تابعی ہیں. ان کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں، تبا تابعی ہیں. ان کو امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے
نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہہ سکتے ہیں. یہ مولویوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے کہ آپ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے اور انبیاء کو علیہ السلام کہنا ہے, بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے. صحابہ کرام تو ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے, رحمہ اللہ کہتے تھے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, مولا علی علیہ السلام نے جب حضرت عمر کی میت کو خطاب کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ رحمک اللہ, اللہ کی رحمت ہو عمر پر. ٹھیک ہے, میں نے رسول اللہ سے سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, مجھے امید تھی تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملوگے. وہاں پہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو رحمہ اللہ کہتے تھے. تو یہ ہے. اہل البیت کے ناموں کے ساتھ بخاری میں علیہ السلام بھی آیا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام, صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. سیدہ فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے 6318 نمبر حدیث میں. حضور کا جو بیٹا فوت ہوا تھا ابراہیم بن محمد, اس کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے امام بخاری نے. حالانکہ وہ تو صحابی ہیں لیکن علیہ السلام جائز ہے. جب بھی کسی غیر مسلم ملک کی طرف سے گستاخی ہوتی ہے یا ظلم زیادتی تو ایک بائیکاٹ کی مہم چلتی ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل جی, میں تو اس طرح کے کسی بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہوں, بالکل نہیں. یہاں پہ ان تمام پروڈکٹس کے ساتھ ہمارے لوگوں کی نوکریاں جڑی ہوئی ہیں. اور دوسرا, یہ 2 نمبر بائیکاٹ ہے. مجھے بتائیں کس مولوی نے اپنا چھتر موبائل چھوڑ دیتا ہے بائیکاٹ کر کے؟ یہ سمارٹ فون اجمیر شریف والوں نے بنایا ہے, بغداد شریف نے, دیوبند شریف نے, بریلی شریف نے. اور جو موبائل کمپنی ہے کیا یہ یہود و نصارہ کی نہیں ہے؟ آپ دنیا کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائیں گے. اس طرح نہ کریں پلیز, اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں بننا. یہاں پہ تو ہمارے لوگوں کی نوکریاں جڑی ہوئی ہیں نا. جتنی بھی کمپنی ہیں جو کھانے پینے کی ہیں یا باقی ہیں, ان کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کی نوکریاں وابستہ ہیں. تو دنیا میں اگر آپ بائیکاٹ کر کے بیٹھیں گے تو اس وقت تو اللہ معافی دے کوئی شے بھی تجھینی پہ بنا دے. آپ کے بچوں کا دودھ بھی یہود و نصارہ کے ٹیکنالوجی کے اوپر بن رہا ہے. آپ کا قرآن بخاری مسلم بھی ان پرنٹنگ پریس کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے جو یہود و نصارہ کی ہیں. تو اس طرح کا بائیکاٹ کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کہانی کرا رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں ان ملکوں میں بیٹھ کے بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ خود نہیں ملک چھوڑ کے آتے, ادھر بیٹھ کے پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں بائیکاٹ کرو. تو تم آ جاؤ نا واپس. وہ والی بات ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں جتنے بابے کھڑے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو آخری صف میں بچے کھڑے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے ویزوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اولاد کے معافی مانگنے کے باوجود اگر ماں باپ معاف نہ کریں, مسلسل بددعائیں دیں, صبر کریں, انشاءاللہ قیامت والا دن اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو سالو کر دے گا. آپ کا کام ہے معافی مانگنا, دیٹس آل. بے فکر رہیں انشاءاللہ. مسجد میں ڈاکٹر اور مریض نماز پڑھتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں. مسجد سے نکلتے وقت کیا نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ یا یار یہ کون سی مسجد ہے جس میں صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے زور کی نماز کی جگہ؟ ہاں, پھر تو میں اس کا جواب دوں, 2 نہیں تو 2.5 منٹ 3 منٹ بہت ہوتا ہے. باہر کھڑے ہو آپ تو آپ کو کوئی دوست کا کوئی میسج آ جائے, اس کو دیکھنے میں آپ 5 منٹ لگا دو. یہ ایک نفسیاتی اثر ہے, نفسیاتی بیماری ہے لوگوں کو کہ سلام پھیر کے فوراً باہر نکلنا ہے ہم نے. اور اگر کوئی نماز پڑھا تو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے کہ یار مجھے انتظار کرنا پڑے گا. تو کرنا کیا ہے باہر جا کے؟ ہاں, تو پہنچا آگے سے تیری جوتیاں ہی غائب تھی, پھر کیا کرے گا؟ باہر نکلا اچانک تجھے پیشاب آ گیا, پھر تو کیا کرے گا؟ تو کتنی لمبی نماز ہوتی ہے. تو یہ سارے بہانے ہیں. تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ سترے کا پورا, میرے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے کہ مسجد کے اندر سترے والا اہتمام ہو, اور جو آخری صف میں جو 2-3 صفیں رہ جاتی ہیں بجائے انہیں چیرا لگا کے گزرنے کے, مسجد کی جو پہلی صف ہے نا اس میں دائیں اور بائیں ایک راستہ چھوڑ دیا جائے, جس طرح ہمارے آفس میں کیا تھا. یعنی اگر یہاں سے میں 2 فٹ راستہ پیچھے تک چھوڑ دوں, ادھر بھی 2 فٹ پیچھے تک چھوڑ دوں, اور ادھر سے پہلی صف کے بندے نے پیچھے جانا ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ کیا کرے گا؟
وہ اس کو ریڈ زون کو کراس کر کے یوں اس گلی میں سے سیدھا باہر نکل جائے گا. چھوٹی سی ایفرٹ کرنے سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ایک حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا. کیا یہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ یہ قرب قیامت میں ہوگا, ابھی نہیں ہوا جی. کیا قبر پر انگلی رکھ کر کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, یہ تلقین کرنا یا وہ جس طرح وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پڑھ بیٹا تنویر پڑھ, یا اذان دینا قبر کے اوپر, یہ کوئی ثابت نہیں. صرف ابو داؤد میں ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کے قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا مانگو بس. اگر بیٹی کی شادی گھر کے حصوں کے پیسے سے کر دی جائے اور ماں باپ کہیں کہ ہم نے حصہ دے دیا, کوئی حصہ اس طرح نہیں ہوگا, وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جی. کیا دولہا اپنا نکاح گواہوں کی موجودگی میں خود پڑھا سکتا ہے؟ جی شوق سے پڑھائے, حق مہر بھی ہونا چاہیے. جو بندہ شرک یا بدعت کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ مسلمان تھا تو پڑھے. مسلمان کو اس کے کلمے کا احترام دیا جائے گا. شرک والے امام کے پیچھے نماز, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے پوری ڈاکٹرین ڈسکس کی ہے. ہاں اگر کافر ہے جس طرح قادیانی ہے, ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کا ہم نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. باقی کوئی فرقہ بھی مسلمانوں کا سب کانٹیننٹ میں تو کافر ڈکلیئر نہیں ہے. ایک شیعہ کا فرقہ نصیریہ ہے, وہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ شام میں پایا جاتا ہے, جو علی اللہ کہتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ دو فرقے ہیں جن کو ابھی تک کافر امت نے ڈکلیئر کیا ہے. ایک سنیوں سے ٹوٹا ہوا فرقہ حنفی قادیانی, ہائے 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 ہائے, دیکھ لو کتنا وڈی کہانی انہوں نے کرائی سی. جو بیچارہ رفع الدین شروع کرتا تھا اسے کہتے تھے یہ بھی قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تو حنفی ہے, قادیانی تو رفع الدین کرتے ہی نہیں. قادیانیوں والی نماز تو تمہاری نماز ہے, رفع الدین کرنے والا تو قادیانی ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک حنفی قادیانی, یہ ایک فرقہ کافر ہوا ہے اہل سنت سے نکلا ہوا, دوسری طرف شیعہ سے نکلا ہوا نصیریہ. ان کا آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں, باقی مسلمانوں کا پڑھیں. اگر زمین گول گھومتی ہے تو ہوا میں معلق چیزیں جیسے ڈرون کسی چیز سے ٹکراتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ زمین جو ہے نا اپنے پورے ایٹماسفیئر کو لے کے آلموسٹ 80,000 کلومیٹر آپ سمجھ لیں, اگر وہ سارا کیلکولیٹ کیا جائے. ویسے تو ڈینس شروع کے 15-20 کلومیٹر میں پورے ایٹماسفیئر کو لے کے گھوم رہی ہے, خالی زمین نہیں گھوم رہی ہے. اس کے ارد گرد جو اوپر جتنا پورا ایٹماسفیئر ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس طریقے سے گھوم رہا ہے. کیا آن لائن بزنس یا ٹریڈنگ کرتے وقت پروڈکٹ پر قبضہ ہونا ضروری ہے؟ پروڈکٹ پہ قبضہ صرف اس صورت میں ضروری ہے جب اس پروڈکٹ کی کمزوری کو آپ نے دیکھنا ہے, ادروائز آپ نے آگے نہیں بیچنا. لیکن ڈراپ شپنگ کرنا کمپنی کی چیزوں کی جن میں کلیم بھی ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی بھی نہیں, مثلا جس طرح یونیلیور کا صابن ہے یا یونیلیور کا گھی ہے, وہ ہر بندے نے کوئی گھی کا ڈبہ کھول کے تو نہیں دیکھنا. اگر آپ قبضے میں لے بھی لیں گھی کا ڈبہ, کھول کے تو نہیں دیکھ سکتے, ڈبہ تو ادھر کا ادھر ہے. تو اب یہ ضروری ہے کہ ایک بندے نے پشاور گھی بھیجنا ہے, پہلے وہ کراچی سے جیلم منگوائے, پھر جیلم سے دوبارہ لوڈ کرے, وہ ڈائریکٹ ہی کراچی سے پشاور بھجوا دے. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا قبضے میں لیے بغیر آگے نہیں بیچنا, وہ کھجوروں کے معاملے میں تھا کہ اس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں وہ کھجور کی کوالٹی کیا ہے اور تم نے آگے بیچ دی اس طریقے سے اور پیسے لے لیے, لوگوں کو غرر والا معاملہ. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. ٹریڈنگ میں گولڈ یا کوائن کی قیمت گرنے پر بھی پروفٹ بنایا جاتا ہے, کیا یہ پروفٹ حلال ہوگا؟ بھئی وہ کس پروڈکٹ کے اگینسٹ ہے؟ اگر گولڈ کے اگینسٹ بنا ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہاں پہ گولڈ گر رہا ہو, کہیں اور چڑھ رہا ہو, یہ آپ نے بتانا ہے. اگر وہ پراپر طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو جوڑ کے, تو پروفٹ کی اور نقصان کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں, پھر تو کوئی غلط نہیں ہوگا. فارکس ٹریڈنگ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے حلال اور حرام کاروبار کے اعتبار سے 4 بنیادی اصول بتائیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں قرآن پڑھنا اور سننا فرض ہے, لہذا خاموشی سے قرآن سنیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, خاموشی سے سنیں, لیکن امام صاحب کو بتائیں کہ زور اور اثر میں تو اونچی آواز سے نہیں ہوتا, اس میں تمہارے منہ کے اندر چھالے کیوں اگاتے ہیں؟ یہ مان لی ہم نے بات. دیکھیں اپنی بات کے اوپر بھی یہ لوگ قائم نہیں رہتے. اتنے بڑے غدار کو دیکھیں اپنے دین کے ساتھ, اس سے بڑی غداری بتاؤں؟
امام قرات تو کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے فجر کی 2 سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں ہم جب ان کو یہ بات بتاتے ہیں اینے جی ہے اور گل ہے نہ سوئے تو 2 نمبر لوگ فراڈیو. رفع الیدین سنت ہے تو پھر حدیث میں اتنی دفعہ منع کا حکم, کوئی حدیث میں نہیں منع کا حکم آیا. یہ بابیا نے لکھا جے, اللہ دے بندے ہو ڈر جاؤ. اچھا یہ اگر منع ہوا ہے تو عید کا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عید الداڑے جائز ہو جاتا ہے. ویسے گالیاں دیتے ہیں جی, گھوڑوں کی دمیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. عید والے دن کیوں گھوڑے کی دم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہو تم لوگ خود؟ وہ ہے ہی نہیں حدیث میں. کہ درست ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے تو بادل ان پر سایہ کرتا تھا؟ نہیں, اس طرح کوئی ثابت نہیں. بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا, وہ بھی ایک معجزے کے طور پر. کن کن موقعوں پر نبی الاسلام نے ظہرین اور مغربین پڑھی؟ سفر میں ہمیشہ پڑھی ہے, اور بارش کی صورت میں. کیا سنی اور شیعہ کی نماز کا فرق ہے؟ نہیں, ایک ہی رکھتے ہیں, نماز کا طریقہ بھی ایک ہے, صرف وہ ہاتھ چھوڑنے اور باندھنے والا ہے وہ دونوں طرف موجود ہے. تو ٹاپک میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں. 2 نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں, ظہرین اور مغربین پہ تفصیلی. کیا کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جس کو کر کے ہم نبی الاسلام کا خواب میں دیدار کر سکتے ہیں؟ بابوں نے لکھے ہیں, قرآن و سنت میں کوئی نہیں آیا جی. اور دوسرا وہ فائدہ بھی نہیں ہے. آج تک بریلوی کا نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنا کسی دیوبندی نے مانا ہے؟ جب طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا, نبی الاسلام نے کہا ہے, تو کیا اس دن کے بعد سارے بریلوی دیوبندی ہو گئے تھے اور انہوں نے تبلیغی جماعت جوائن کر لی تھی؟ ہونا تو یہی چاہیے نا. خوابوں والا فرقہ یعنی کہ فرقہ بریلویہ, ان کو چاہیے تھا نا. تو کیا کہیں گے, اور نہیں انج نہیں ہو سکتا. تو تواڈے بابے بھی جو کچھ دستے ہیں نا اونج بھی کوئی نہیں جو ہوتا. دوسروں کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنے لیے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کسی دیوبندی کو منوا کے بتائیں, نہیں مانے گا بریلوی کا خواب. خادم رضوی صاحب کا جنازہ ہوا, بہت بڑا. لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ جی وہ یہ زیادہ تعداد حق پہ ہونے کی دلیل ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جنید جمشید کا اتنا بڑا جنازہ ہوا تھا, اس ٹائم میں آیت نازل نہیں سی ہوئی ہوئی, ایڈی بعد آیت نازل ہوئی ہے یا حدیث دریافت ہوئی ہے کہ زیادہ جنازہ کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. جب جنید جمشید صاحب کا جنازہ ہو رہا تھا اس دیہڑے یہ حدیث تے آیت کی تیزی ہے ہی کوئی نہیں ہے, کوئی انہاں دی کڑی ہوئی ہیں گلاں نے. اور اس سے بھی کئی سال پہلے 1979 میں جب مودودی صاحب کا جنازہ اتنا بڑا ہوا, اور ویڈیو میں ریکارڈ ہے کہ قذافی اسٹیڈیم بھر گیا, باہر بھی لوگ موجود تھے. اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا کسی کا. بانی پاکستان محمد علی جناح کے بعد سب سے بڑا اگر جنازہ ہوا ہے تو مودودی صاحب کا ہوا ہے. ایک کہتے ہیں ایک مودودی 100 یہودی. لاکھ ہو گئے نا جی ہوں. اچھا لاکھ, اچھا تمہارے لاکھ ہوتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے بھائی, چھوڑے. اور ابو ذر غفاری کا جنازہ, وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں, جنازوں میں کچھ نہیں پڑا وہاں. ضیاء الحق کا جنازہ کتنا بڑا ہوا تھا, ویڈیو ریکارڈ ہے. بریلوی لانتے بھیجتے ہیں آج تک. دیوبندی تھا نا, آدھی فوج کو تبلیغی جماعت میں گھسا کے چلا گیا. اور شیعہ تو اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں, شیعہ کا قاتل ہے وہ, پراکسی وار ایران اور سعودیہ کی لے کے آیا ادھر. یہ ساری کی ساری دہشت گرد تنظیمیں, تھوڑا گروپ, لشکر جنگوی, سپاہی صحابہ, یہ سارے ضیاء الحق نے بنوائے تھے. تو اتنا بڑا جنازہ ضیاء الحق کا, نہ بریلوی اسے مانتے ہیں نہ شیعہ مانتے ہیں. اے تو اڑے جنازے دی اوقات جے, اے لو لے جاؤ, لو سامو. کیا حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک بادل نما چیز آئی اور آپ سجدے میں چلے گئے؟ نہیں, یہ نہیں ہے. حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے, مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. یہ والی حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ بشارت دی گئی تھی
کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بخشش ہو جاتی ہے. جی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. حافظ قرآن لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا تو میری ویڈیو کھل جائے گی. وہ حدیث ہے ابو داؤد میں، حاکم میں، کہ جو حافظ قرآن ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا. یہ اس حافظ قرآن کے لیے. اونو لب کے دسو جس حافظ قرآن کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اس نے حلال کو حلال حرام کو حرام کیا جاننا ہے. سیدھی سی بات. حنفیوں کے یہاں نماز کے دوران تشہد میں ہاتھ کی انگلیوں کا ران سے نیچے کرنے پر اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی اختلاف نہیں، خود گھڑا ہوا ہے انہوں نے. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے. یہ سنت ہے. انگلیوں کا نیچے ہونا بھی سنت ہے، زانوں پہ رکھنا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. حنفیوں میں زبانی کلامی ہے، لکھا کہیں نہیں ہوا. ویسے سنا میں نے بھی ہے، انگلیاں کاٹ دو، سنے ہیں میں بھی، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ساری باتیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ جی سجا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. اور پھر کہتے تھے امام حنیفہ نے جناب ایک لات تے 15 سپارے پڑے تے دوسری تے 15 سپارے پڑے. اچھا جب سدی چکی سی تے نماز تے گئی، انگوٹھا ہل گیا. اچھا وہ کہتے ہیں اس میں سوچے ہی نہیں سی کدے. اگر مسجد مکبر کو اکیلی اقامت کہنے سے منع کرے اور کہے کہ اقامت ڈبل کیا کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اور پڑھے جی، آپ نہ سنت کو چھوڑیں. بس ان کا بائیکاٹ کرنا ہے آپ نے، اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. نماز پیچھے پڑھیں، ان کو کہیں جی میں تو اس طرح ہی پڑھوں گا، کسی اور سے پڑھوا لو. کیا جہاد ہر بندے پر فرض ہے؟ اگر کسی سے فرض پورا نہ ہو سکے تو کیا اس سے آخرت میں پوچھا جائے گا؟ اس کے اوپر تو میں یہ کافی دفعہ بول چکا ہوں. پچھلی دفعہ میں فلسطین کے حوالے سے تفصیلی بولا تھا. اگر کوئی آپ کو دعوت دے کھانے کی لیکن آپ نفلی روزے سے ہوں تو کیا توڑ سکتے ہیں؟ جی توڑ سکتے ہیں، اور روزہ دوبارہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں. نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے تو دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے. ابھی رمضہ کے قاتل کو علماء کرام نام لے کر پکارتے ہیں، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. اور بھی کسی کو بغیر رضی اللہ عنہ کے بھی کوئی پکار لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہو جاتا. ہاں لیکن جان بوجھ کے ایسے کوئی نہیں کر رہا ہوتا. ظاہر ہے ان کی زندگی کا ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے نا یہ. اور دوسرا جب وہ قتل حمزہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو رضی اللہ عنہ کہنا بھی نہیں بنتا نا، اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے. جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا جی بدر میں ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ بچا کے وہاں سے نکل گئے، اس وقت ہم رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. ظاہر ہے ان کے کفر کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جب کفر کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے کوئی رضی اللہ عنہ نہ بھی کہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. ویسے بھی نہ کوئی کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ لوگوں کے مسئلے ہیں. جو چیز پابند ہے نا آپ کے لیے وہ ہے درود شریف. ہاں وہ حدیث ہے کہ وہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے. میں ساؤنڈ سسٹم کا کام کرتا ہوں، مجھے تقریباً تمام فرقوں کی محفل میں ساؤنڈ لگانا پڑتا ہے. کیا یہ کمائی حلال ہوگی؟ ہاں جی. اب وہاں پہ اگر شرکیہ کلام پڑھے جا رہے ہیں تو ان کا وبال ان کے اوپر ہوگا. آپ کے لیے ساؤنڈ سسٹم لگانے میں کوئی خرابی والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ مکمل طور پہ تو حرام نہیں نا. قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، کوئی اچھی نعت بھی پڑھی جا رہی ہوگی. جو بری پڑھنے والے ہیں ان کا وبال انہی کے اوپر ہوگا. البتہ اگر کہیں پہ ناچ گانے کی کوئی محفل ہے وہاں آپ ساؤنڈ سسٹم نہ لگائیں، وہاں تو سارا کام ہی برا ہو رہا ہے. میں اور میرا بھائی بیرون ملک سے پیسے بھیجتے ہیں اور والد صاحب فضول خرچی کرتے ہیں اور انہیں بتائے تو غصے میں آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے ان کا خرچہ کاٹ دیں آپ نا، اتنا بھیجیں جتنا ان کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ چل گیا نا یہ فضول خرچی کر رہے ہیں تو اپنے پاس جوڑیں. آپ کوئی پابند نہیں ہے کہ سارا ان کو ہی بھیجنا ہے. جوڑیں آپ. اس سے تو مجھے لگ رہا ہے ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی بھی. ہاں شادی ہوئی تو پھر دیکھنا تو اڈل کے بن دی ہے. ایک حدیث سنی ہے جس میں ہے کہ نکاح کی نیت کے لیے لڑکے لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ایسا وہ جو حدیث میں ہے نا کہ وہ انصار کی عورتوں کے وہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے خود دیکھنا ہے، یہ محاورتاً بات ہوتی ہے.
وہ نبی اسلام نے کہا ان کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ خود جا کے دیکھنا ہے، مراد یہ کہ گھر سے کوئی عورت جا کے دیکھ لے، لیکن پسند کرنے کے لیے عورت کو دیکھنا یا عورت کا مرد کو دیکھنا یہ جائز ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب آپ نے باقی ساری چیزیں کنفرم کر لی ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے دیکھ کے تو پسند کر لی اور پھر کہا نہیں جی اس کی تو تعلیم ہی اتنی نہیں ہے، تو وہ تعلیم کا اس کے دیکھنے سے تو کوئی تعلق نہیں تھا نا، وہ پہلے ہی پتہ چل گیا سی نہ سی تو یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے. کبھی کوئی عیب نکال لیتے ہیں، وہ سارے عیب جو ہے نا وہ سارے پہلے کنفرم کر لیں، اور صرف یہ اگر چیز بچ گئی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ بھی آپ کی ایک خام خیالی ہے. ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ سال بعد پینٹ پڑھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں. حقیقت بات ہے کہ وہ پرابلم پھر اور زندگی میں اور مسئلے ہیں بھائی. زندگی ان چیزوں کا نام نہیں ہے. اللہ کے بندو، ہماری اکیڈمی میں فون آتے ہیں نا، 90% سے زیادہ لو میرجز ہوئی ہوئی ہیں جن کے طلاق کے وہ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں فون کر کے. تو یہ چھوڑ دیں، یہ زندگی کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اس حوالے سے نہیں ہے. رضاعت کتنی مرتبہ دودھ پینے سے ہوتی؟ صحیح مسلم میں 5 مختلف اوقات میں 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. حنفیوں کے نزدیک تو 1 دفعہ بھی کوئی بلا کے بھی پی لے تو ہو جاتا ہے. حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں، حدیث میں ہے 5 دفعہ صحیح مسلم میں، اور شیعہ کے ہاں بھی 5 دفعہ ہی ہے مختلف اوقات کے اندر. یہ نہیں ہے کہ 1 دفعہ کسی بچے نے 5 دفعہ چسکی لی ہے اور وہ 5 پورے ہو گئے، نہیں، 5 مختلف اوقات میں. تو کیونکہ بعض اوقات کوئی 1-2 دفعہ پلوا لیتا ہے اور بعد میں لوگ پھر کہتے ہیں نہیں رشتے والا مسئلہ بن گیا. نہیں، جو ریگولرلی پلا رہے ہیں نا ان کی رضاعت والا اسٹیبلش ہوگا. دوڑیے تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑا جی میں اے پہ آ جائے تھدا. الحمدللہ کوئی ایسا بندہ جو ممبر پہ آنے سے پہلے اس نے پرچی آگے بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو، کیونکہ ممبر پہ آنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ أَلِف لام میم. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان خصوصاً جہاں پر مشکل میں ہے، کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، چائنا میں، یمن میں، افغانستان میں، پاکستان میں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما. جو ان کے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں رشتہ دار یا خود یہ بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. پورے عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی اے اللہ جو مشکلات ہیں یہ آسان فرما.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.